جی آپ حضرات بھی ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الانبیاء المرسلین اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی نبینا محمد عبدک ورسولک صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یا اللہ یا کریم اپنی رحمت و فضل سے تمام وباؤں کو، تمام بیماریوں کو یا اللہ تمام مسلمانوں کو اس سے نجات نصیب فرما، اور اپنے فضل و کرم سے جو خوف ہے، جو پریشانیاں ہیں اس کو دور فرما، پوری امت پر اپنا رحم فرما، اور جو کچھ پڑھا جائے، جو سنا جائے اس میں غلطیاں معاف فرما، کوئی غلطی اس میں ہو گئی ہو تو اس کو درگزر فرما، اور ہماری اس نیت کو قبول فرما، ہمارے اس بیٹھنے کو سننے کو قبول فرما۔ اصل میں ہم جب ہم نے پچھلی دفعہ سیشن کیا میں ہم بیٹھے تھے تو ہم نے غزوہ خندق کو ڈسکس کیا تھا، اور غزوہ خندق میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، تھوڑا سا پیچھے کا میں ایک پریویو دے دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ جب غزوہ خندق شروع ہوئی تو کیونکہ سارے کفار ایک ساتھ مل کے آئے تھے تو یہی تھا کہ کس طرح سے مدینہ منورہ میں جنگ کی جائے، یا مدینہ منورہ سے باہر کی جائے یا مدینہ منورہ کے اندر کی جائے۔ اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے، کیونکہ فارس کے وہ تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ خندق کھودی جائے۔ پھر مسلمانوں نے خندق کھودی، اس خندق کے اندر بہت سارے معجزات ظاہر ہوئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے شام کی، یمن کی اور قیس و کسریٰ کے محل کی خوشخبریاں مسلمانوں کو سنائیں۔ کفار جو تھے، وہ جو منافقین تھے، وہ ہنسی مذاق اڑاتے تھے۔ جب مکہ کے کفار وہاں پہنچے تو ایک عجیب انہوں نے منظر دیکھا کہ وہ اس طرح کی لڑائی کو نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ یہ تو فارس کا اصل میں طریقہ کار تھا جو کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا تھا۔ بہرحال کفار نے جو ہے وہ مسلمانوں کا محاصرہ کر لیا، اور یہ محاصرہ تقریباً 15 دن، بعض روایت میں 23-24 دن جاری رہا۔ اسی درمیان میں مسلمانوں کو جو یہودی جن سے مسلمانوں کا پیکٹ تھا، بنو قریظہ، ان کے ساتھ حی بن خطب جو کہ یہودیوں کا بنو نذیر کا سردار تھا، وہ پہنچا اور اس نے وہاں بنو قریظہ کو آمادہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ بد عہدی کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی بد عہدی کا پتہ چلا تو اور خوف اور پریشانی بڑھ گئی، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا تھا کہ عام لوگوں کو نہ بتایا جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ امتحان تھا مسلمانوں پر، اور اسی درمیان میں مسلمان، کیونکہ مسلمانوں کا جو خندق تھی جو مسلمانوں نے کھودی تھی، اس کے بالکل بیک کے اوپر بنی قریظہ تھا، اور وہیں کے آس پاس وہ مسلمانوں کی جو اصحاب جو صحابہ کی گھر والے تھے، بچے تھے، وہ وہاں موجود تھے۔ تو پریشانی یہ تھی کہ کس طرح سے کہیں یہ یہودی ہم کو دغا جو انہوں نے دے دیا ہے یہ ان پہ نہ حملہ کرتے۔ اسی درمیان میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو ایک یہودی نظر آیا، اور یہودی کو آپ نے ایک جو جنگی ایک اوزار تھا اس سے آپ نے اس کو مار دیا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ نعیم بن اشجی جو کہ تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اسلام کو قبول کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو منور کیا، اگر آپ چاہیں تو میں ایک ایسا جنگی پیچ لڑتا ہوں کہ ان کفار کے درمیان جو ہے وہ پھوٹ پڑ جائے گی۔ اور اس کی تفصیل ہم نے دیکھی کہ وہ سب سے پہلے بنو قریظہ کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر رہیں گے اور کفار چلے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو تمہارا حشر ہوگا تو بہتر یہ ہے کہ تم بڑے معزز کفار کے لوگوں کو، سرداروں کو بولو کہ وہ ہماری پناہ میں آئیں، اس کے بعد ہم لڑیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ وہاں مدینہ قریش کے لوگوں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ بنو قریظہ دراصل تم سے لوگ مانگیں گے، اور تم جو ہے ان لوگوں کو اب سردار مانگیں گے، اور وہ سردار جب تم دے دو گے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں گے اور تم ان کی گردنیں اتر جائیں گی۔
تو ابو سفیان نے کہا میں تو ایک بکری کا بچہ بھی نہیں دوں گا اگر یہ مانگیں گے۔ اسی طرح اس نے یہی بات اپنے قبیلے میں جا کے بتائی جو کہ قریش کا حلیف تھا، اور اس تمام بات سے جو ہے وہ کفار کے اندر ایک زبردست قسم کی کھلبلی مچ گئی، اور زبردست قسم کی جو کھلبلی مچی تو وہ ایک پریشانی تھی کہ اب کیا کیا جائے، اور کفار جو تھا وہ انتہا سے زیادہ پریشان تھے کہ ہمیں اس وقت جو ہے، اور اسی درمیان میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشخبری سنا دی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے لیے مدد آ گئی ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خوشخبری سنا دی۔ اسی درمیان میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب شدید قسم کا حصار تھا کفار کا، تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی، یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کیجئے، یعنی اللہ سے دعا مانگیے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، اللہم استر عوراتنا وعمنی روعاتنا، اے اللہ تعالی ہمارے عیبوں کو چھپا دے اور ہمارے خوف کو دور فرما۔ اور اس کے بعد صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور دعا مانگی کہ اللہم منزل الکتاب والمجری السحاب وحازم الاحزاب اہزمہم وانصر علیہم، صحیح بخاری میں یہ روایت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں قبول ہوئیں، اور قریش اور غطفان جو قبیلہ تھا جو لڑنے آیا ہوا تھا، اس پر سخت قسم کا حملہ ہوا ہوا کا، اور اس قدر شدید حملہ ہوا ہوا کا کہ ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں، گرد و غبار سے ان کی آنکھیں بھرنے لگیں، اور کفار کا پورا لشکر جو تھا وہ پریشان حال ہو گیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 اتاری، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنودا فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لہم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا، کہ اے ایمان والوں یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو تم پر اس وقت ہوا کہ جب کافروں کے بہت سے لشکر تمہارے سروں پر آ پہنچے تھے، پس اس وقت ہم نے تمہارے دشمنوں پر ایک آندھی بھیجی اور تمہاری مدد کے لیے ایسے لشکر اتارے جو تم کو دکھائی نہیں دیتے تھے، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والے ہیں۔ اس سے مراد جو دکھائی نہیں دیتے تھے، اس سے مراد فرشتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس میں اس پوری غزوہ میں فرشتوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا، لیکن خوف پیدا کر دیا، اور کفار کے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مائے ان کے غیظ و غضب کے واپس کر دیا، اور ذرہ برابر کسی بھلائی کو حاصل نہ کر سکے، اور اللہ نے اہل ایمان کی طرف سے لڑائی میں کفایت کی، اور اللہ تو بڑا توانا اور غلبے والا ہے۔ اسی درمیان میں جب یہ شدید لڑائی ہو، جب یہ شدید قسم کی ہوا چلنے لگی، اور قریش کی جو حالت تھی وہ بری ہو گئی اور پریشانی کا حال تھا، اسی درمیان میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ کون ہے جو مجھے دشمن کے خیمے کی خبر لا کے سنائے، یعنی کون ہے جو مجھے وہ دشمن کے احوال بتائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حذیفہ کا نام لیا کہ حذیفہ کہاں ہو، حذیفہ کھڑے ہو۔ اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ پکارا، دوسری دفعہ پکارا، تیسری دفعہ پکارا، بہرحال، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول حذیفہ موجود ہے۔ تو تینوں روایات موجود ہیں۔ بہرحال حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول نے پوچھا، حذیفہ میں نے تمہیں بتایا، تم کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، سردی کا عالم، پیٹ میرا بھوک سے تنگ، اور میری ہمت نہیں تھی کہ میرے اندر ہمت نہیں تھی کہ میں کھڑا ہو سکوں، لیکن میرے اندر بالکل ہمت نہیں تھی۔ تو یہ کہہ کر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حذیفہ کو کہا کہ ہے حذیفہ، جاؤ جا کے دشمن کی خبر لے کے۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، واللہ میری بیوی کی جو چادر تھی اس کے علاوہ کوئی چیز میرے پاس نہیں تھی، سخت شدید سردی تھی،
اور میں سردی سے ٹھٹر رہا تھا. تو میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا یا رسول اللہ واللہ مجھے موت کا غم نہیں ہے، لیکن مجھے یہ چیز ہے کہ کہیں میں کفار کے آگے گرفتار نہ ہو جاؤں. صرف مجھے اس چیز کا وہ ہے کہ وہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کریں گے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے میرے لیے دعا فرمائی اور کہا کہ جاؤ، تم جاؤ. پہلے تو یہ کہا کہ جاؤ اے اللہ حذیفہ کی حفاظت فرما دشمنوں سے. اور اس کے بعد حذیفہ رضی اللہ عنہ جو سردی میں ٹھٹر رہے تھے، جب دعا دی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایسا لگا کہ جیسے میں معجزہ نبی ظاہر ہوا. اور حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ میں سے گرم حمام میں بیٹھا ہوں، یعنی مجھے اندر سردی بالکل موجود ہی نہیں تھی. اور حذیفہ رضی اللہ عنہ وہاں سے مسلمانوں کے لشکر سے نکلے اور کفار کے پڑاؤ میں جا کے بیٹھ گئے. اور جب حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے ابو سفیان کو، جو کہ کفار کا سردار تھا، انہوں نے کہا اے گروہ قریش، تم میں سے ہر شخص اپنے برابر والے سے ہوشیار رہے اور جاسوسوں کے بارے میں پوری خبر رکھے. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں دشمن کے مجمع میں جا کے بیٹھ گیا اور میں نے فوراً ہی برابر والے شخص کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں معاویہ ابن سفیان ہوں، یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ. اور حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ میرا سوال کرتا، میں نے اپنے دائیں والے کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا تو اس کے بارے میں پوچھا، تو اس نے فوراً بتایا کہ میں عمر بن سفیان. میں حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے برابر والے شخص کا ہاتھ جو تھا وہ پکڑ لیا تاکہ وہ پہلے بتا دے اس سے پہلے کہ مجھ سے پوچھیں. تو اس نے، اس برابر والا جو شخص تھا، اس نے کہا میں عمر بن عاص ہوں. اسی درمیان میں ابو سفیان نے کہا کہ اے گروہ قریش، ہمارے لیے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، ہمارے خیمے اکھڑ گئے ہیں، ہوا نے ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، سامنے سے دشمن کا کچھ سنائی نہیں دے رہا، انسان کو انسان پہچان نہیں رہا، اس برے حال میں ہمارے جانور ہلاک ہو گئے ہیں. اور دیکھو بنو قریظہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا کہ ہمارے ساتھ دغے بازی کی. اب بہتر یہ ہے کہ اس ہوا سے بچنے کے لیے ہم واپس لوٹ جائیں. اور یہ کہہ کر ابو سفیان جو تھا وہ فوراً کے فوراً اونٹ پر سوار ہوا اور بھاگنے لگا. اور اس درمیان میں وہ یہ بھی بھول گیا کہ اس کا ایک اونٹ کا پیر بندھا ہوا ہے. اور جیسے ہی اس نے اونٹ کو جب بھاگنے کے لیے اپنی اس کی رسی کھینچی تو وہ چھلنے لگا. بہرحال لوگوں نے اس کو پھر جو ہے وہ لان تان کی اور کہا کہ ابو سفیان تم اس طرح قوم کے سالار ہو، تم سپہ سالار ہو، اور تم قوم کو اس طرح چھوڑ کے جا رہے ہو کہ تم قوم کو فوراً چھوڑ کے چلے جاتے ہو. تو اس کو، ابو سفیان کو شرم آئی، پھر وہ رکا اور اس نے کہا کہ پورے قافلے کو کہا کہ جلد سے جلد تیاری کرو کہ ہم یہاں سے کوچ کریں. اسی درمیان میں ابو سفیان نے عمر بن عاص کو کہا کہ تمہارے پاس دیکھو ایک دستہ موجود ہے اور خالد بن ولید کے پاس دستہ موجود ہے، تم حضرات یہیں پر رکو تھوڑے عرصے تک، اس کے یہ نہ ہو کہ ہم پہ مسلمان حملہ کر دیں اور ہم اپنے آپ کو حفاظت بھی نہ کر سکیں. تو وہ دستہ جو تھا وہ کچھ عرصے کے لیے رہا، وہ کچھ عرصہ تھوڑی دیر رہا. اب حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اچھا اسی درمیان میں حذیفہ رضی اللہ عنہ کو جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا تھا تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کو ایک نصیحت کی تھی کہ حذیفہ یہ یاد رکھو کچھ کرنا نہیں ہے، صرف اور صرف تمہیں خبر لے کے آنی. اور حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ابو سفیان اپنے اونٹ پر سوار ہوا تو میں اس پوزیشن میں تھا کہ میں اس کو تیر سے اڑا سکتا تھا. ابو سفیان کے حذیفہ رضی اللہ کہتے ہیں میرے ہاتھ میں تیر تھا اور میں اس کا وہی کام تمام کر سکتا تھا. لیکن مجھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بات یاد تھی کہ مجھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ اے حذیفہ تمہیں کچھ کرنا نہیں ہے، بس سن کے ان معلومات لے کے آنے. اسی درمیان میں ابو سفیان قریش کو لے کر جب فرار ہوا تو غطفان کا جو قبیلہ تھا جو ابو سفیان کی حمایت کے لیے قریش کے لیے آیا تھا وہ بھی ایک طرف ہو گیا اور انہوں نے بھی تیز رفتاری سے بھاگنا شروع کر دیا. اور حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں مشرکوں کے لشکر میں داخل ہوا تو ان کو کہتے ہوئے سنا الرحیل الرحیل، یعنی کوچ کرو ہمارے لیے راستے اب ہمارے لیے جو منزل ہے وہ پریشان کن ہے اور ہمارے لیے سخت پریشانی ہے، آندھی آ رہی ہے، ہمارا سامان لٹ رہا ہے. اور اسی درمیان میں آپ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ ذرا راستہ صاف ہوا تو 20 سوار کھڑے ہیں سروں پر امامہ لپیٹے، اور ان میں سے 2 سوار بڑھ کر میرے قریب آئے اور کہنے لگے
کہ اپنے پیشوا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دینا، ہمارا پیغام دے دینا کہ اللہ نے ان کو دشمن سے نجات دے دی۔ بظاہر حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دینے کے لیے، دشمن کی معلومات دینے کے لیے، تو آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ جب فارغ ہوئے تو میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو دشمن کا سارا حال بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ یا رسول اللہ مجھے اس طرح سے کچھ ایک لشکر تھا 20 لوگوں کا، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ اپنے پیشوا کو کہہ دینا کہ اللہ کی مدد آ گئی۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک جو دانت تھے وہ کھلنے لگے۔ اچھا، حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب مجھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا تھا تو اس وقت میری سردی بالکل ختم ہو گئی، لیکن جب میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس واپس آیا تو پھر وہی معجزہ ختم، وہ جو معجزہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ پھر مجھے دوبارہ سردی لگنے لگی۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر کا پرلا مجھے دیا اور کہا کہ اے حذیفہ یہیں لیٹ جاؤ، اور اس کے بعد حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں سو گیا حتیٰ کہ طلوع فجر کا وقت ہو گیا، اور جب صبح کا وقت آ گیا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا کہ اے غافل سونے سے اٹھ۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں جاسوسی کے لیے گیا تھا تو اس وقت مجھے سردی کا ذرا سا بھی احساس نہیں تھا، لیکن جب میں واپس آیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو پھر بے عینی دوبارہ سردی لگنے لگی۔ اسی درمیان میں مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح نصیب کی، اور قریش کا وہ لشکر جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو قریش کا لشکر تھا وہ برباد ہوا اور وہ ناکام ہو کے جانے گیا۔ اسی درمیان میں جب ابو سفیان جا رہا تھا تو ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے لیے خط بھیجا، اور اس میں لکھا کہ میں لات اور عزا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے لیے ایک زبردست لشکر کے ساتھ آیا تھا کہ تم کو نیز تو نابود کر دوں گا، مگر میں نے دیکھا ہے کہ تم ہمارے مقابلے پر آنا پسند نہیں کیا، اور ایک ایسے بچاؤ کے لیے تدبیر اختیار کی جو ہم نے پہلی دفعہ دیکھی، جو ہمیں پتہ نہیں تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور یہ بھی کہا کہ کیونکہ ہم عرب ہیں، ہم تلواروں سے لڑنا جانتے ہیں اور تلواروں کی دھار پر اپنے مقابلے نپٹاتے ہیں، اور تم نے جو چال چلی ہے لیکن اب تمہیں دوبارہ ایک دن احد کا جیسے دن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ابو سفیان نے جب یہ خط بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں ابو سفیان کو خط بھیجا، اور اس میں لکھا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے صحرائے ابن حرب کے نام۔ اس میں لکھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مجھے تمہارا خط ملا ہے، تمہیں شیطان نے بہت پہلے سے اللہ کی طرف سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تم نے لکھا کہ تم ہمارے مقابلے پہ آئے اور چاہتے تھے کہ اس وقت تک واپس نہ جاؤ جب تک ہمیں نیست و نابود نہ کر لو، تو یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس کو اللہ نے تمہارے اور ہمارے درمیان ہی سربستہ رکھا ہے، اور اس کا انجام ہمارے حق میں ظاہر فرمائے گا، اور تمہارے اوپر وہ ضرور دن آئے گا جب میں لات اور عزا اور اساف اور نائلہ اور حبل کے سر توڑوں گا، اور میں ضرور تم پر غالب ہوں گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ اس دفعہ تو آ گئے تھے، اس دفعہ تو انہوں نے ہمت کر لی تھی، اگلی دفعہ اب یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، یعنی اب ہم ان پر حملہ کریں گے، یہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے۔ اس جنگ کے اس غزوہ کے اندر جیسے میں نے کہا بعض روایت میں 15 دن، بعض میں 23 دن ہوا، اور اس میں تقریباً 3 کفار قتل ہوئے، جس میں نوفل بن عبداللہ، عامر بن عبدو، منیہ بن عبید، یہ مسلمان تھے، اور 6 مسلمان یہ کفار تھے، اور 6 مسلمان شہید ہوئے، جس میں سعد بن معاذ جو کہ بعد میں شہید ہوئے لیکن زخمی ہو گئے تھے، انس بن اوس، عبداللہ بن سہل، طفیل بن نعمان، ثعلبہ رضی اللہ عنہ اور کعب بن زید رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ اب سوچیں آپ یہاں پر کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صبح کی نماز پڑھنے کے بعد، فجر کی نماز کے بعد، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے واپس ہوئے اپنے خیمے سے، جہاں پر، اور تمام مسلمانوں نے اپنے ہتھیار کھول دیے۔ روایت میں آتا ہے کہ
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آ کر آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کیا، اور سر کے کچھ حصے پہ بعض روایت میں آتا ہے کہ سر کے حصے میں کچھ حصے میں پانی ڈالا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ کنگھی کر رہے تھے، اور تو اچانک باہر اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے باہر آواز آئی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ کوئی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا رہا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے اور بظاہر لگتا ہے کہ دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ ہیں، وہ سوار ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے تو وہ دراصل جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جبریل ہاں جنگ ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ کے رسول ہم نے اور میرے فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے ہیں، یعنی آپ نے ہتھیار اٹھا دیے، ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ اللہ کے رسول آپ فوراً کے فوراً بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو جنہوں نے آپ کے ساتھ بدعہدی کی۔ جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات سنی، جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اندر آئے فوراً، اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون تھا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے کس کو دیکھا؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے لگا کہ دہیہ کلبی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جبریل تھے، دہیہ کلبی کی شکل میں آئے تھے، اور یہ پیغام دے کے گئے ہیں کہ حکم یہ ہے کہ فوراً کے فوراً نکلا جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میرے صحابہ تھکے ہوئے ہیں، جنگ کی 1 مہینہ تقریباً جنگ ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 15 دن 20 دن محاصرہ رہا ہے، یہ نہ ہو کہ ہم تھوڑے عرصے مطلب کچھ رک کے، میرے صحابہ تھکے ہوئے ہیں کچھ رک کے ہم جائیں۔ تو اللہ کے رسول جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام خیال نہ کریں، روانہ ہو جائیں، میں بھی ان کے دلوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کو دیکھا کہ اس کا جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے چلے گئے تو ان کی سواری کا جو غبار تھا وہ اٹھ رہا تھا، اور مدینے کا ایک علاقہ تھا بنو غنم کا، وہاں سے میں نے ان کے غبار کو اٹھتے ہوئے دیکھا۔ اب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر سنائی تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیونکہ دراصل تو بات اللہ تعالیٰ کی تھی، اب مسلمانوں پر ایک اور سوچنے والی بات ہے کہ اتنی تھکاوٹ، بھوک پیاس، اور اس کے بعد ایک جنگ ختم ہوئی اور دوسرے میں فوراً ہی حکم آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال سے کہا کہ بلال جا کے اعلان کر دو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کو عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنی۔ اب جب یہ مسئلہ آیا تو صحابہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی تیار ہونے لگے اور صحابہ بھی تیار ہونا شروع ہو گئے، اور اسی درمیان میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہتھیار لگائے، اور صحابہ کی تقریباً 3000 کی جماعت تھی جس میں تقریباً 36 کے قریب گھوڑے تھے، جس میں 3 گھوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ اور اسی درمیان میں آپ نے ام مکتوم کو مدینے کا امیر بنایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے صحابہ کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں پرچم تھا، اور روایات میں آتا ہے یہ وہی پرچم تھا جو کہ خندق میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ جب اسی درمیان میں جب صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جو تھا جب نکلا اور بنو نجار قبیلے سے گزرا، تو بنو نجار جو کہ انصار کا قبیلہ تھا وہ بھی تیار کھڑا ہوا تھا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تم لوگوں کو کس نے خبر دی؟ تو بنو نجار قبیلے نے کہا یا رسول اللہ دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ ایک سفید خچر پر سوار تھے، اور انہوں نے حکم دیا کہ ہتھیار لگاؤ، اور ان قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئیں گے، لہٰذا ہم ہتھیار اور صفے بنائے کھڑے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بنو نجار، دراصل وہ جبریل تھے جو بنو قریظہ کے قلعوں کو ہلا ڈالنے کے لیے آئے تھے، اور ان کے دلوں میں روب اور خوف پیدا کرنے کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا ہے۔
اسی درمیان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ صحابہ مہاجرین اور انصار کے ایک دستے کو لے کر بنو قریظہ کا قبیلہ، اگر آپ اس پکچر میں دیکھیں تو بنو قریظہ کا قبیلہ پیچھے کی طرف ریڈ مارک پر ہے، یہ بالکل اینڈ تھا، اور یہیں سے مسلمانوں کی علاقہ تھا جہاں سے ان کو خوف تھا، جہاں مسلمانوں کو دغا مطلب یہ تھا کہ کہیں حملہ نہ کر دیں۔ جب بنو قریظہ کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جنگ ختم ہو گئی اور یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ آ گئے تو انہوں نے قلعہ بند کر لیا، اور اسی درمیان میں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو یہ بنو قریظہ کے جو لوگ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل و عیال، ان کی امہات المومنین کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں انتہائی بیہودہ الفاظ اور گالیاں دے رہے تھے۔ اور آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ امہات المومنین کے، خصوصاً اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کیا کیا کلمات کہتے ہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بنو قریظہ کے قبیلے کے پاس گئے، وہاں اپنا پرچم گاڑ دیا، اور جب انہوں نے یہ سنا تو ان کا دل میں برداشت نہیں ہوا، وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ، یہ آپ کے بارے میں اور امہات المومنین کے بارے میں برے الفاظ تھے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر یہ موجود ہوتا، میں یہاں موجود ہوتا تو کبھی نہ کہتے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سخت جملوں سے، یہود کو سخت جملوں سے ایڈریس کیا، یعنی بعض روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بندروں اور خنزیروں کے بھائیوں، یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بنو قریظہ سے اس قدر سخت نالا تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو، ان روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان یہودیوں کو ان ناموں سے پکارا، اس کی نسبت دی جن کے بارے میں قرآن بھی، جن کے بارے میں ہے کہ ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا، اور انہوں کو کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم غیر اللہ کو پوچھتے ہو اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں جو ہے وہ بربادی جو ہے وہ کر دی ہے، تمہارے نصیب میں مقدر میں کر دی ہے، اور اب تم مجھے برا بلا کہتے ہو۔ تو وہ حلف اٹھا کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم تو آپ کو برا نہیں کہتے۔ بہرحال یہودیوں کے جو لوگ تھے وہ اس وقت اپنے قلعے میں بند ہو گئے، اور قلعے میں جو ہے وہ اپنے آپ کو اندر بند کر لیا۔ اسی درمیان میں مسلمانوں نے، جو مسلمان تھے، انہوں نے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان یہودیوں کا محاصرہ کر لیا، اور روایت میں آتا ہے تقریباً 25 رات تک محاصرہ کر کیے رکھا تقریباً، اور بعض روایت میں تقریباً 1 مہینے تک محاصرہ کیے رکھا۔ اور اسی درمیان میں مسلمانوں کے صحابہ کی جو جماعت تھی، ان کا جو غذا تھی کھانے کی، وہ کھجور تھا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے باغوں سے وہ کھجوریں آتی تھیں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ کھجور بہترین کھانا ہے، اسی بارے میں فرمایا۔ جب قریش کے، جب یہ یہود کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ مجھے روب ڈالنے کے لیے بھیج دیا ہے، تو ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا، اور اس قدر خوف پیدا ہو گیا کہ وہ اپنے قلعے میں بند تھے۔ اسی درمیان میں جو یہودیوں کا سردار تھا، اس نے کہا کہ دیکھو ہم جو ہیں وہ، میرے پاس کچھ تدبیریں ہیں، کچھ چوائسز ہیں، اپنی قوم کو کہا وہ میں تمہارے آگے رکھتا ہوں۔ اور کیونکہ اس وقت جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے محاصرہ کر لیا تھا، تو پہلے تو بنو قریظہ کو یہ تھا کہ شاید اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کچھ عرصے بعد محاصرے سے چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن جب مہینہ تقریباً 23 24 دن 25 دن ہو گئے، اور ان کے دل میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کا خوف پیدا ہو گیا، اور ان کو یہ یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ نہیں چھوڑیں گے، تو ان کے دلوں میں اب وہ اس بارے میں سوچ بچار کرنے لگے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ اسی درمیان میں اگر ہم نے پچھلا سیشن لیا ہو تو ہمیں یاد ہوگا کہ حی بن اخطب جو کہ بنو نذیر قبیلے کا سردار تھا، جس نے اصل میں دراصل بنو قریظہ کو آمادہ کیا تھا مسلمانوں کے خلاف، وہ بھی بنو قریظہ کے پاس آ پہنچا، کیونکہ اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا، وہ بھی اندر آ گیا۔ اور اسی درمیان میں بنو قریظہ کے جو سردار تھا کعب بن اسید، اس نے بنو قریظہ کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے 3 چوائسز رکھی، اور اس نے کہا کہ دیکھو بنو قریظہ، اب تقریباً 20 سے 25 دن ہو گئے مسلمانوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے،
میں تم لوگوں کے آگے 3 باتیں رکھتا ہوں، ان میں سے کسی ایک کو قبول کر لو۔ نمبر 1 یہ کہ ہم جانتے ہیں، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک نبی یثرب میں آنا ہے اور وہ ہجرت کر کے آئے گا، اور اس کی نشانیاں تمہیں بالکل واضح ہیں، تو ہم کیوں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنے ایمان لے آئیں اور مسلمان ہو جائیں۔ کفار نے جو بنو قریظہ کے یہودی تھے، انہوں نے کہا ہم اس بات کو ماننے کو تیار نہیں، ہم اپنے دین پر رہیں گے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کو تیار نہیں۔ تو اس نے کہا پھر ٹھیک، پھر دوسری چوائس یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور بیویوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیں اس قلعے کے اندر، تاکہ اور ہم پوری طاقت کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کو صحابہ سے لڑیں، اور اگر ہم غالب آ گئے تو غالب آ جائیں گے، اور نہیں ہوا تو کوئی اس بات، ہمارے بیوی بچے جو ہیں کہیں غلام تو نہیں بنے گے۔ تو وہ یہودیوں نے کہا کہ اے اسید، ہمارے لوگ جو ہیں، اگر ہم کیسے اپنے بچوں کو اور بیویوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر سکتے ہیں؟ پھر اس نے تیسری چوائس دی، اس نے کہا پھر دیکھ، پھر ایک کام یہ کر سکتے ہیں ہم کہ ہفتے والے دن مسلمان یہ سمجھ بیٹھیں گے کہ ہم حملہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہفتے والا دن ہمارا مقدس دن ہے اور ہم جنگ لڑتے نہیں ہیں، تو ہفتے والے دن ہم یہ کرتے ہیں کہ ہفتے والے دن مسلمانوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ بھی ہم تمہارے اس پر جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہفتے والا دن جو ہے ہمارے لیے اہمیت والا دن ہے، اور ہفتے والے دن ہم نہیں لڑ سکتے۔ پھر عمر بن اسادی کر کے ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ اگر تم کہو تو میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کروں اور ہم مسلمانوں کو جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں۔ تو اس پر بھی یہودیوں نے کہا کہ ہم اس پر بھی راضی نہیں ہیں، ہم عرب کو جزیہ دیں گے، ہم اس پر بھی راضی نہیں۔ عمر نے جب یہ بات کی تو اس نے کہا کہ اب میں تمہارا معاملہ اللہ کے رسول پر چھوڑتا ہوں، اور وہ یہ کہہ کر مسلمانوں کے لشکر کی طرف آ گیا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب وہ لشکر کی طرف آیا، اور وہ دراصل اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس شاید جا رہا تھا ملنے کے لیے، لیکن درمیان میں ہی وہ قتل ہو گیا، بعد میں اس کی ہڈیاں ملی۔ اسی درمیان میں ابو لبابہ رضی اللہ عنہ، جو کہ یہودیوں کی جو نے کہا کہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ سے یہودیوں کے سردار جو تھے، سرداران، وہ بیٹھے، ان سے بات کی۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتایا، اپنے ہاتھ کے اشارے کو گردن کی طرف پھیرتے ہوئے بتایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، یعنی تمہارا قتل ہونا لازم ہے، یہ ہاتھ کے اشارے سے بتایا۔ لیکن ان کو بعد میں یہ احساس ہوا کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا راز فاش کر دیا، تو وہ فوراً وہاں سے بنو قریظہ سے نکلے اور مدینہ منورہ میں آ کر مسجد نبوی میں اپنے آپ کو پلر سے باندھ لیا، اور اس سے کہا کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا راز میں نے فاش کیا ہے، میں اب اپنے آپ کو اس وقت تک نہیں نکالوں گا جب تک اللہ کے رسول جب تک فیصلہ نہیں آ جاتا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ابو لبابہ کا پتہ چلا کہ ابو لبابہ نے کر لیا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر وہ میرے پاس آ جاتا تو میں اس کے بارے میں فیصلہ کر دیتا، لیکن اب اس نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے چھوڑ دیا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کا جب تک فیصلہ نہیں آئے گا، یہ اللہ کے معاملہ حوالے۔ اور روایات میں آتا ہے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ تقریباً 15 سے 20 دن، یعنی اس جنگ کے ختم ہونے کے باوجود بھی پلر سے بندے رہے، صرف نماز کے وقت انہیں کھولا جاتا تھا، یا رفع حاجت کے لیے جب وہ جاتے تھے ان کو کھولا جاتا، بعد میں آگے باندھ لیا جاتا۔ تو اب کفار نے، جو یہودی تھے بنو قریظہ کے، بالآخر تنگ آ کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے فیصلہ کیجیے۔ اسی درمیان میں ہمیں یاد ہوگا کہ 2 قبیلے ہیں انصار کے، اوس اور خزرج۔ جو خزرج تھا ان کے نیچے یہودیوں کا قبیلہ تھا بنو قینقاع، جن کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایگزائل کر دیا تھا، اور اوس کے نیچے بنو قریظہ تھا۔ تو خزرج کے لوگ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کے معاملے میں بھی وہی فیصلہ کر دیجئے جو آپ نے بنو قینقاع کے معاملے میں کیا، یعنی ان کو جانے دیا جائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان کا فیصلہ میں نہیں کروں گا، بلکہ ان کا فیصلہ وہ کرے گا جن کو یہ مانتے ہیں، یعنی اوس قبیلہ۔
اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے یہودیوں کیا تمہیں اپنے اوس قبیلے کے سردار کا فیصلہ قبول ہوگا؟ انہوں نے کہا ہم اس بات پہ قبول ہے کہ جو فیصلہ اوس قبیلے کا سردار کرے گا ان کو اس پہ ہم راضی ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ جو کہ زخمی ہو گئے تھے، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جن کے تیر لگا تھا غزوہ خندق میں، اور وہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے پاس ان کا خیمہ لگا دیا گیا تھا تاکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بار بار وزٹ کر سکیں۔ ان کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ، اور آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک میں آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ان یہودیوں کے بارے میں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کو حکم، صحابہ کو حکم دیا کہ حضرت سعد کو لے کے آئے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جب آئے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے مسلمانوں سے کہا کہ مسلمانوں سعد بڑے شخص ہیں، ان کے احترام میں کھڑا ہوا جائے۔ تو سارے مسلمان جو تھے صحابہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ آئے اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے سعد میں تمہیں یہ اختیار دیتا ہوں کہ تم یہودیوں کا فیصلہ جو ہے تم کر دو، اور میں تمہیں یہ اختیار دیتا ہوں کہ ان کے بارے میں جو تم فیصلہ کرنا چاہو فیصلہ کر دو۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے، آپ کے دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے ایک بات چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اللہ کے رسول حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ دائیں والے بھی جو میں فیصلہ کروں گا وہ مانیں گے، اور بائیں والے جو اس طرف بیٹھے ہیں وہ بھی مانیں گے، یعنی یہود بھی مانیں گے جو میں فیصلہ کروں گا اور مسلمانوں کو بھی یہ فیصلہ قبول ہوگا۔ اگر یہ دونوں اس پر راضی ہیں تو میں پھر فیصلہ سناتا ہوں، ورنہ میں فیصلہ نہیں سناتا۔ تو سب نے کہا کہ ہم آپ کے فیصلے پر، یہود نے کہا کہ ہم بھی آپ کے فیصلے پر راضی ہیں، اور قریش نے کہا کہ ہم بھی آپ کے فیصلے پر راضی ہیں، مسلمانوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ اسی درمیان میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ مجھ سے فیصلہ کرنے کو بولتے ہیں تو پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ بنو قریظہ کے جتنے مرد ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے، اور ان کے مال کو قبضہ کر لیا جائے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول حضرت سعد رضی اللہ عنہ بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ کہا کہ مہاجرین یہ سارا مال جو ہے ان کے مکانات جو ہیں اور جائیدادیں مہاجرین کو دے دی جائیں اور انصار میں اس کا کچھ حصہ نہ ہوگا۔ تو مہاجرین نے کہا، یہ سن کر انصار نے کہا کہ مہاجرین ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ تو سعد نے کہا، سعد رضی اللہ عنہ نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے مہاجرین ضرورت مند نہ رہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جب یہ فیصلہ کیا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے سعد تم نے وہ فیصلہ کیا ہے جو اللہ 7 آسمانوں پر اللہ کا فیصلہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ یہ یہودی جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ عین اس وقت دغا اندازی کی، مسلمانوں کے ساتھ عہد شکنی کی، اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ یہی فیصلہ کیا جائے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ جتنے مرد ہیں یعنی جن کے زیر ناف بال ہیں ان کو پکڑ لیا جائے، جن کی تعداد حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نسائی کے اندر اور ترمذی کے اندر 400 کے قریب تھی، اور ٹوٹل جو عورتیں تھیں اور بچے تھے ان کی تعداد تقریباً 1000 تھی۔ ان مردوں کو سب کو پکڑ لیا گیا اور ان کی عورتوں کو جو ہے وہ ایک گھر کے اندر رکھ دیا گیا، ایک جگہ پر الگ کر دیا گیا، اور ان کے جتنا مال تھا جس کے اندر تقریباً 500 تلواریں تھیں، 300 کے 2000 کے قریب نیزے تھے، 500 کے قریب ترکش تھے اور کمانیں تھیں، یہ سب کا سب جو ہے وہ لے لیا گیا، اور اس کے ساتھ مال مویشی بھی تھا، وہ سارا کا سارا لے لیا گیا۔ اور اس کے بعد بنو قریظہ کے جو قبیلہ تھا اس کے وہاں پر شراب کے مٹکے بھی تھے، تو وہاں ان کے شرابوں کے مٹکوں کو بہا دیا گیا۔ اس کے بعد جو مرد تھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کی طرف روانہ ہوئے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کے بازار کے اندر خندقیں کھدوائیں، اور خندقیں کھدوا کر آگ کی روشنی میں کچھ
یہودیوں کو لایا جاتا اور ان کی گردنیں اتار دی جاتی، دو دو چار چار یہودیوں کو لایا جاتا اور ان کی گردنیں اتار دی جاتی۔ روایت میں تقریباً 400 کے قریب یہودی تھے جن کی گردنیں اتاری گئیں، اور اس میں ان کا جو سردار تھا اس کی بھی گردن اتری۔ روایت میں آتا ہے کہ جو حی بن اخطب تھا، جب اس کو ہاتھ باندھ کر لایا گیا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھا اور فرمایا، اے خدا کے دشمن، اللہ تعالیٰ نے تجھے ہمارے قابو میں نہیں کر دیا؟ تو حی نے کہا کہ بے شک اللہ کو یہی منظور تھا کہ میں آپ کے قابو میں آ جاؤں، خدا کی قسم آپ کی دشمنی کے لیے میں اپنے آپ کو ملامت نہیں کرتا، البتہ حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کو رسوا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تاریخ میں ایک بہت بڑا فیصلہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ اللہ کو پسند تھا۔ تقریباً 400 کے قریب جو لوگ تھے، جو یہودی تھے، ان کو قتل کیا گیا اور ان کو خندقوں میں دفن کیا گیا۔ عورتوں کو جو تھا وہ، اور عورتوں اور بچوں کو، ان کو غلام بنا لیا گیا، اور بعد میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کو کچھ کو نجد میں فروخت کر دیا جائے اور ان کے بدلے ہتھیار خرید لیے گئے، یعنی ان کو عورتوں اور بچوں کو غلام کے طور پر بیچ دیا گیا اور اس کے اگینسٹ میں ہتھیار خرید لیے گئے۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ تقریباً جو ہے وہ 20 دن تک جو ہے وہ بندے رہے پلر کے اوپر، اور ابو لبابہ کو کیونکہ قسم کھائی ہوئی تھی کہ جب تک میں اپنے آپ کو جو ہے وہ کھولوں گا نہیں جب تک اللہ تعالیٰ میرے اوپر فیصلہ نہ کر دے۔ اسی درمیان میں 20 دن بعد تقریباً اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی ملی، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے ہاتھ سے جا کر ابو لبابہ کو جو ہے وہ خوشخبری سنائی اور فرمایا، ابو لبابہ تمہاری جو توبہ تھی وہ قبول ہو گئی۔ یہ وہ صورتحال تھی جو مسلمانوں کے اوپر، یہودیوں کے اوپر مسلمانوں نے مسلمانوں کے جو دھوکہ کیا مسلمانوں کو یہودیوں نے، اور مسلمانوں کو سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ مسلمانوں کو نے اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذریعے سے دلوائی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ، جن کی خواہش تھی شہادت کی، اور انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک جو ہے میں اس کو ختم، ان کی اپنی آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوتے نہ دیکھ لوں۔ اسی زخم سے جو ان کو غزوہ خندق میں لگا تھا، وہ زخم سے اس کے بعد پھر جو ہے وہ خون جاری ہو گیا، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی موت سے عرش ہل گیا۔ بخاری کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کو فرماتے ہوئے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سعد کی موت سے عرش ہل گیا، اور ایک روایت میں ہے کہ آسمان کے تمام دروازے کھول دیے گئے اور آسمان کے فرشتے ان کی روح کے چڑھنے سے مسرور ہوئے، اور ایک روایت میں ہے کہ تقریباً 70,000 فرشتوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی جو اس سے پہلے کبھی آسمان سے نہیں اترے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو بڑا مقام نصیب فرمایا۔ بہرحال مسلمانوں کو اس دونوں غزوہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابیاں نصیب ہوئیں۔ یہودی جو مسلمانوں سے مستقل دشمنی کیے ہوئے تھے وہ اپنے انجام کو پہنچے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح کیا جس کی انشاءاللہ تفصیل اگلے ہفتے آ جائے گی۔ لیکن یہ بہت سخت وقت تھا مسلمانوں کے اوپر۔ اگر ہم دیکھیں تو مہینہ تقریباً مسلمانوں کو خندق کھودنے میں لگا، اس کے بعد تقریباً 15 سے 20 دن 23 دن مسلمانوں کے اوپر محاصرہ رہا، اسی درمیان میں سخت سردی، بھوک، پیاس، اس کے بعد آپ کو یہ خبر ملے کہ آپ کا جو دوست بنا ہوا ہے اس نے بھی دغا دے دیا، اور اس کے بعد بھوک پیاس اسی پریشانی میں پھر اللہ کی مدد آتی ہے، اور اس مدد آنے کے بعد وہ کفار جاتے ہیں، اور اس کے بعد
تھکے ہارے صحابہ، اور اس کے بعد پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے کوچ کیا جائے، اور پھر بنو قریظہ کے اوپر تقریباً 23 مہینے بھر کا محاصرہ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی مسلمانوں کو۔ تو یہ صحابہ پہ مستقل ایک امتحان تھا، اور یہ بہت سخت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن اس کے بعد، اس جہاد کے بعد مسلمانوں کی مستقل کامیابیوں کا ایک سلسلہ بڑھتا چلا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مستقل جو ہے وہ اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد صحابہ کی سرایا، یعنی ان کے لشکر آگے بھیجنا شروع کر دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، آگے آئے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطوط بھی لکھے اپنے بڑے بڑے لوگوں کو۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل اللہ کے فضل و کرم سے اگلے ہفتے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس درمیان میں اگین جو 2 کتابوں کا سب سے زیادہ میں نے لیا ہے وہ غزوات النبی، جس میں سب سے زیادہ تفصیل ہے اس پورے غزوہ کی، اور سیرت مصطفیٰ کے سے زیادہ استفادہ کیا ہے، انہی 2 کتابوں سے استفادہ کیا ہے، خصوصاً غزوات النبی پر، کیونکہ اس کے اندر جیسے میں نے کہا تفصیل زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا گیا، کہا گیا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری غلطیاں درگزر فرمائے۔ ہم مسلمانوں پر جو اس وقت پوری دنیا میں ایک خوف کی فضا ہے، اللہ تعالیٰ اس خوف کو دور فرما، اور تمام امت مسلمہ کے مسلمان جہاں جہاں ہیں ان کو اس مرض سے دوری نصیب فرما، ان مرض سے بچا، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیابیاں نصیب فرما، مسلمانوں کو دوبارہ وہ عروج نصیب فرما جو مسلمانوں کو پہلے حاصل تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جو اس وقت بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرمائے، جو اس وقت کسی وائرل انفیکشنز میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا نصیب فرمائے۔ تمام حضرات جو کچھ بھی ہیں، جو بھی ہیں، ان کو اس بیماری سے دوری نصیب فرمائے، اس بیماری سے بچائے، اور تمام امت مسلمہ کو بچائے۔ جزاکم اللہ خیر وخیر الجزا، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔